رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے گلشن کے جانثار طالب علم ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پہ اپنے گفتار کو گفتار میں بدلنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت. حضرات عزیز وقار، علم وہ عظیم نعمت ہے جس کے حصول اور زیادتی کے لیے تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے. اور آقا علیہ السلام نے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا کے ذریعے اپنی امت کو علم کے حصول اور زیادتی کے درس دے گئے، اور جو اس علم کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں تو ان کو کائنات کے امام نے اپنی زبان اطہر سے دعا دیتے ہوئے فرمایا رحم اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها وأداها. حضرات عزیز وقار، یہ وہ علم ہے جو اسے حاصل کرتا ہے ان کا دنیا اور آخرت میں بہت بڑا اونچا مقام ہوتا ہے. دنیا کے اندر ان کی عزت تو آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. دنیا کے اندر جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی عالم علم سیکھنے والا اور دوسرا جاہل برابر نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا یہ وہ علم ہے کسی کو علامہ بناتا ہے تو کسی کو شیخ الحدیث اور محدث بنا دیتا ہے. اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس علم کو ابن قحافہ کا بیٹا حاصل کرتا ہے تو صدیق بن جاتا ہے، خطاب کا بیٹا حاصل کرتا ہے تو فاروق بن جاتا ہے، کبھی ابن عباس حاصل کرتا ہے تو دنیا ان کو مفسر قرآن کہہ دیتی ہے. حضرات عزیز وقار، اگر کوئی بندہ اس علم کو خلوص دل سے حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.